اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الاسماء کا بیان ہے کہ میں نے بصرہ میں دو قبروں کے درمیان ایک لڑکی کو روتے دیکھا تو میں نے قریب ہو کر سنا کہ وہ کیا دعا کر رہی ہے۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد ہے، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے میرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد ان دونوں سے مجھ کو پیدا فرمایا، تو نے ان کے ساتھ مجھے سکون دیا جب تو نے چاہا، اور پھر جب تو نے چاہا مجھے ان سے جدا کر دیا۔ اے اللہ، تو ان دونوں پر رحم فرما اور ان کے بعد میری حفاظت فرما۔ اسماء کہتا ہے کہ لڑکی کے کلام نے مجھے حیرت میں گم کر دیا۔ کیسے اس لڑکی کے لیے اتنے گہرے انداز میں دعا کرنا ممکن ہوا؟ ایک جھٹکے نے اس کے اندر کے احساس کو بیدار کر دیا۔ یہ ایمانی تجربہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری طاقتیں اور اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مگر انسان اس سے غافل رہتا ہے اور کوئی حادثہ اسے یقین کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور میں توقع رکھوں گی کہ آپ ان کو اتنی بار ضرور دہرائیں گے کہ یہ آپ کے قلب و ذہن کا حصہ بن جائے، کیونکہ اس کے بغیر آپ یقین کی منزل کو طے نہیں کر سکتے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ساری طاقتیں اور ہر قسم کے اختیارات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام طاقتیں آپ تصور کر سکتے ہیں، دنیا میں کتنی طاقتیں ہیں، اور سب کے اختیارات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ایک ذات ہے جو طاقت کا مالک بھی ہے، اختیارات بھی رکھتا ہے اور سارے اختیارات کا مالک ہے۔ آپ اپنے قلب و ذہن میں جھانک کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سے معاملات میں کہیں کسی مقام سے کوئی خرابی جدھر آئی اب تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ یہ موقع پر پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیا آپ کہیں کسی ہستی کو صاحب اختیار دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل اختیار اس کا ہے؟ اگر کوئی دنیا میں اختیار رکھتا ہے تو آپ اس کو ہی با اختیار سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار تو ہے لیکن محدود ہے۔ اگر آپ عقیدہ توحید پر یقین کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور آپ ہی کی تلوار سونت کر کھڑا ہے۔ بتاؤ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزہ میں شریک تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پھر اس رویے سے متاثر ہو کر وہ شخص اسلام لے آیا۔ یہ دل کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا جو سارے اختیارات کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی؟ یوں تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن موقع پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں یقین ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں پر ہے یا پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ذات پر ہے۔ غیب پر ایمان، اس القوی پر ایمان کے لیے اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے اور اپنے اندر چھپے ہوئے شک کو اور جو کسی باطل پر یقین ہے اسے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ جب باہر سے کال دی جاتی ہے، جب باہر سے تعلیم دی جاتی ہے اور جب آپ اپنے اندر کی سیر کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری خرابیاں نظر آ جاتی ہیں، لیکن ابلیس کہتا ہے کہ نہیں آپ میں یہ خرابی نہیں ہے، آپ یہاں بھی ٹھیک ہیں، یہاں بھی ٹھیک ہیں۔ پھر آپ اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟
لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، میرے اندر تو یہ خرابی نہیں ہے۔ نقصان کس کا کرتے ہیں؟ اپنا، کیونکہ عقیدہ تو پھر ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے یقین کے ساتھ کہا تو تلوار اس بدو کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ طاقتور نے کیسی ہیبت طاری کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طاقتور پر پختہ یقین تھا۔ جو قوت والے کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قوت دے دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے 139، اس کا ترجمہ ہے کہ تو بلا شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس بات پر یقین کر کے دیکھیں اور اس کے بارے میں جائزہ لے کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حوث سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہیں تصویریں۔ کتنے ہی لوگ آپ کی ذات کے اندر بڑے ہوں گے، اور انسان کو تجربات کرنے چاہیے کہ میری کسی قوی کے سامنے کیا حالت ہوتی ہے۔ کسی خاص صورتحال پر ڈالے بغیر انسان اپنی ذات کے بارے میں اگر یہ یقین کر لے کہ میرے اندر سب کچھ درست ہے تو اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے اسے کتب خانے چٹوا دیے جائیں۔ وہ پڑھ لے گا، بظاہر سب کچھ جان لے گا، بول بھی دے گا، لیکن اندر سے وہ خالی گڑھا ہے، خالی ڈھول جو بہت زور سے بجتا ہے، کیونکہ ایسا فرد اپنے بارے میں بہت اعلان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ صرف زبان کا اقرار نہیں، بلکہ دل سے اس بات کا یقین ہے کہ تمام طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کا اندازہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے سے ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ماں جس کا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اب اگر اس کے اندر گھبراہٹ آئی ہے تو کس وجہ سے؟ یقین کی خرابی ہے اور عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچے کو جاتے دیکھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ اس تکلیف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پڑے ہوئے ابراہیم کو دیکھیے، جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ جس کی اندر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بولتے ہوئے اسے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر اس نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہوا، اچانک ہی بخار ہو گیا ہے، بس تھوڑی سی ٹھنڈ لگی تھی اور یہ کیفیت ہو گئی۔ ذرا سوچیں کہ اختیارات کا مالک کس کو سمجھا، قوت کا مالک کس کو سمجھا؟ ٹھنڈے موسم کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مالٹے کھاتے ہیں، وہ کھٹے ہیں، یعنی ان کا ذائقہ ترش ہے۔ ان کو کھانے والے 5 لوگوں کا گلا خراب ہو گیا اور 50 کا نہیں ہوا۔ جن کا گلا خراب ہوا وہ کہتے ہیں کہ مالٹے کھانے سے خراب ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کھٹی چیز سے گلا خراب ہو سکتا ہے، لیکن یقین کو دیکھیے، یقین کس پر کیا ہے؟ قوت کس کے پاس ہے؟ مالٹوں کے پاس؟ استغفر اللہ۔ ہماری ساری زندگی میں ہر وقت اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کتنی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر اس قدر گندگی بھر چکی ہے، لہٰذا اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے قلب کو شفاف کرنے کے لیے نیکی کی مجالس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور زوال کرنے کی بھی، کیونکہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اس نے ہم پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ انسان جب اثر قبول کر لیتا ہے تو اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے، اور عین موقع پر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور بس ایک فقرے میں کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب اس کی مرضی نے نافذ ہونا ہوتا ہے تو سبب تو کوئی بھی بن جاتا ہے، بس پھر پوری کہانی کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ کس چیز کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی قوت پر یقین ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی جو کی جائے۔ پھر لوگ آپس میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ اس موقع پر جب بیٹھتے ہیں تو دل میں دعا کرتے ہیں، گھر والوں کو دلاسا اور تسلی دیتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تسلی دینے کے لیے بھی بہت زیادہ لفظوں کی ضرورت پیش
پیش نہیں آتی، کیونکہ اگر دو طرفہ رب تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہوں تو دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس میدان میں کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ کسی کو شفا دینے کی، نہ کسی کو بیمار کرنے کی، نہ کسی کو زندگی دینے کی، اور نہ کسی کو موت دینے کی، کیونکہ موت اور حیات، صحت اور بیماری سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔